بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز طلباء، سبق نمبر 211 اور فصل فی کیفیت الحد و اقامته کا یہ سبق ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ زانی کے لیے 2 سزاؤں کو جمع کرنے کا بیان ہے۔ اس میں ائمہ کے اقوال ہوں گے، جس میں احناف کا راجح قول ذکر کیا جائے گا کہ 2 سزاؤں کو جمع کرنے کی ممانعت ہے، صرف ایک ہی سزا دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے سبق میں گفتگو کرتے ہیں۔ قال ولا يجمع في المحسن بين الرجم والجلد لأنه عليه السلام لم يجمع، ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم، لأن زجر غيره يحصل بالرجم إذ هو في العقوبة أقصاها، وزجره لا يحصل بعد هلاكه۔ قال ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي، والشافعي رحمه الله يجمع بينهما حدا، لقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ولأن فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف، ولنا قوله تعالى فاجلدوا إلى آخر الآية، جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور، ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة، ثم فيه قطع مواد البقاء، فربما تتخذ زناها مكسبة، وهو من أقبح وجوه الزنا، وهذه الجهة مرجحة لقول علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة، والحديث منسوخ كشطره، وهو قوله عليه السلام الثيب بثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، وقد عرف طريقه في موضعه۔ اس پوری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام قدری رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قاضی محسن کے اندر رجم اور کوڑے ان 2 سزاؤں کو جمع نہیں کرے گا۔ ایک تو نقلی دلیل ہے اس پر کہ اللہ کے نبی نے جمع نہیں فرمایا، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ کوڑے یہ مقصود سے خالی ہیں رجم کے ساتھ۔ ظاہر ہے جب رجم ہوگا تو پھر کوڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوڑوں سے بڑی سزا کہ انسان کی جان جائے گی، تو پھر اس کو کوڑے مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فرماتے ہیں کہ مقصود سے خالی اس وجہ سے ہے کہ زانی کے علاوہ کو جو ہم نے تنبیہ کرنی ہے کہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے، زجر ہو جائے، وہ تو رجم سے حاصل ہو جائے گا۔ جب ایک شخص کو رجم ہوگا، سنگسار ہوگا، تو دوسروں کو تنبیہ ہوگی، وہ تو رجم سے ہی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ عقوبت کے اندر رجم جو ہے وہ انتہا درجے کی سزا ہے، اقصاہا، اور جو زانی ہے اس کا جو زجر ہے وہ ہلاک ہونے کے بعد تو اس کو حاصل ہو نہیں سکتا، اس کو تو بالکل ہلاک ہونا ہے، اب تو اس کو رجم کرنا ہے، تو اس کو پھر زجر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس نے ہلاک ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا کوڑے جو زجر کے لیے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ غیر کے لیے نہ خود زانی کے لیے۔ اور دوسری کہ اگر غیر محسن ہے، یعنی باکرہ عورت تھی، تو اس لیے بکر کہا ہے کیونکہ حدیث میں بکر کا لفظ ہے، تو اسی مناسبت سے بکر کا لفظ ذکر فرما دیا، ورنہ غیر محسن مرد ہے، یعنی وہ غیر شادی شدہ تھا، اس نے زنا کیا ہے، تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یا جو عورت ہے غیر شادی شدہ تھی، غیر محسنہ تھی، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، تو لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کیا دوسری جو سزا ہے یعنی جلاوطنی، تو ان کو جلاوطن بھی کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، احناف کے نزدیک غیر محسن مرد یا عورت کے اندر کوڑوں کو اور جلاوطنی کو جمع نہیں کریں گے، صرف ایک ہی سزا دینی ہے، دوسری نہیں دینی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ حد کے طور پر دونوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی کوڑے بھی اور جلاوطنی بھی۔ ان کے ہاں دلیل یہ قول ہے، یہ حدیث ہے کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کہ اگر غیر محسن مرد غیر محسن عورت کے ساتھ مستری کرے گا، یعنی زنا کرے گا، تو 100 کوڑے لگیں گے، اور ساتھ ساتھ 1 سال جلاوطنی بھی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ روایت عبادہ بن صامت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی فقد جعل اللہ لہن سبیلا، سورہ
نساء کے اندر فرمایا تھا نا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل اور راستہ نہ نکالے اس وقت تک تم ان کو حتی یجعل اللہ لہن سبیلا تھا کہ اس وقت تک ان کو کچھ بھی نہ کہو. تو پھر وہ سبیل یہ تھا کہ اللہ نے سبیل ان کے لیے اختیار فرما دیا اور مجھ سے لے لو، اور وہ یہ کہ البکر بالبکر جلد میت و نفی سنت، نفی کا معنی جلاوطنی 1 سال کی، وسیب بسیب جلد میت والرجم، اور سیبہ یعنی اگر محسن ہیں اور محسن آپس میں وہ زنا انہوں نے کیا ہے تو 100 کوڑے اور ساتھ ساتھ رجم بھی ان کو کیا جائے گا. تو یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی عقلی دلیل یہ کہ ولین فیہ حسم باب الزنا، کہ جلاوطن کرنے کے اندر زنا کا جو باب ہے اس کو ختم کرنا ہے، قطع کرنا ہے، لقلت المعارف، جان پہچان کے لوگوں کی کمی کی وجہ سے، کہ ظاہر زنا جب انسان کرتا ہے تو اپنے محبوب بناتا ہے، اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ خراب ہوتا ہے اور ایک ماحول ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے، تو جب وہ جلاوطن ہوگا تو وہاں پہ اس کو پہچاننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو زنا سے بچ جائے گا. تو یہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے جلاوطنی کی اجازت شوافی دیتے ہیں. او الی کونہ کل المذکور ولنا قوله تعالی فجلدوہ. احناف کی دلیل سورہ نور کی یہ آیت ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اب اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جعل الجلد کل الموجب، کوڑوں کو سارے کا سارا حکم قرار دیا ہے کہ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں. رجوعاً الی حرف الفا، حرف فا کی طرف اگر ہم رجوع کریں دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل موجب ان کا حکم سارے کا سارا جو مذکور ہے وہ 100 کوڑے ہیں. ورنہ یہاں پر حکم کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ ساتھ ساتھ جلاوطنی بھی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن جہاں پہ جس چیز کی وضاحت کرنی تھی وہاں پہ خاموش ہے، تو اس چیز کا تو احتمال یہاں پہ نہیں ہو سکتا نا. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف اور صرف کوڑے ہی سزا ہیں، وہی حد ہے ان کی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. او الی کونہ کل المذکور، یا یہ کہ اس طرف اگر ہم رجوع کریں کہ سارے کا سارا جو حکم ان کا مذکور ہے وہ کوڑے ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ہماری ایک آیت دلیل ہے. وَلِأَنَّ فِي التَّغْرِيبِ فَتْحَ بَابِ الزِّنَا، اور اسی طریقے سے جلاوطنی کے اندر آپ کہتے ہو کہ حسم باب الزنا ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے، بلکہ اس میں فتح باب الزنا ہے کہ زنا کا دروازہ کھل جانے کا خطرہ ہے اس میں. لِنْعِدَامِ الْإِسْتِحْيَاءِ مِنَ الْعَشِيرَةِ، اپنے خاندان سے جو حیا ہوتا ہے وہ منعدم ہو جائے گا، کیونکہ انسان اپنے خاندان سے باہر چلا جائے گا، پھر تو اس کام کو کھلے عام کرے گا. اور ثم فی قطع مواد البقاء، اور پھر اس جلاوطنی کے اندر جو انسان کے باقی رہنے کی جو مواد ہے یعنی ضروریات کی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے گا تو فربما تتخذ زناها مکسبۃ، یعنی وہ عورت وہ پھر بنائے گی، اگر وہ عورت ہے مثلا تو وہ عورت بنائے گی اس زنا کو اپنا پیشہ، پھر اس کے ذریعے سے کمائے گی وہ، اور وہ طائف بن جائے گی. اور اگر مرد ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے کرے گا. تو یہ تو زنا کا جو ہے وہ دروازہ کھل جانے کا خطرہ ہے اس میں. اور زنا کے اقسام اور وجوہ میں سے سب سے قبیح ترین وجہ یہی ہے کہ انسان اس کو اپنا پیشہ بنائے. فرماتے ہیں کہ یہ جو جہت ہے نا کہ جلاوطنی کے اندر یہ والی خرابی ہے، یہ جہت اگر اس کو ہم مرجحہ پڑھیں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ یہ جہت راجع قرار دیتی ہے حضرت علی کے اس قول کو کفا بالنفی فتنتن، کہ جلاوطنی وہ ایک فتنے کے لیے کافی ہے. اور اگر اس کو مرجحہ پڑھیں تو ہمیں کہیں گے کہ یہ جو جہت ہے یہ مرجحہ ہے، یعنی یہ راجع ہے. کیوں راجع ہے؟ پھر اس کی آگے دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ کفا بالنفی فتنتن، کہ جلاوطنی فتنے کے لیے کافی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وقال علی حسبهما من الفتنة ان ينفيان والحدیث منسوخ کشطرہ. اور جو روایت امام شافعی لے کر آئے ہیں البکر بالبکری جلد 100 و تغریب عام، فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے. جس طریقے سے اس کا نصف ایسا منسوخ ہے کہ وسیب بسیب جلد 100 اور والرجم، جس طریقے سے وہ ہے تو اس طریقے سے یہ ایسا بھی منسوخ ہے. اور وہ جو منسوخ ہے شطر وہ یہ ہے سیب بسیب جلد 100 و رجم بالحجارہ. وقد عرف طریقہ فی موضع، فرماتے ہیں کہ اس کے منسوخ ہونے کا جو طریق ہے وہ اپنی جگہ پر، یعنی ناسخ اور منسوخ کی بحث کتاب یعنی تفسیر کی کتب میں اور اسی طریقے سے کتب اصول فقہ کے اندر
اپنی جگہ پر آپ پڑھ چکے ہیں۔ إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى، وذلك تعزير وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم۔ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر امام، یہ ماقبل سے استثناء ہے کہ ان کو جلا وطنی نہیں کرنی، بلکہ یہاں سے یعنی مستثنا کر دیا کہ جلا وطنی اور کوڑے ان دونوں کو جمع نہیں کرے گا۔ الا ان یری الامام، ہاں اگر امام اگر یہ بہتر سمجھے، اس میں مصلحت سمجھے کہ اس شخص کو یعنی اتنا زیادہ بڑا فتنہ پرور ہو چکا ہے کہ اس کو جلا وطن ہی کرنا ہے، تو پھر اس کو اپنی یعنی سوچ کی بقدر اور اپنے جس طریقے سے وہ بہتر سمجھتا ہے اسی مقدار پر اتنی مدت تک اس کو جلا وطن کر سکتا ہے، اور یہ ایک تعزیر ہوگی اور ایک سیاست کے طور پر ہوگا اور ایک حکمت کے طور پر ہوگا، اور کیونکہ بعض مرتبہ یہ جلا وطنی فائدہ بھی دیتی ہے، اور بس اس میں جو رائے ہوگی وہ امام کی رائے شمار ہوگی، اور اسی کے اوپر وہی جلا وطنی جو بعض صحابہ سے منقول ہے، حضرت علی سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو وہ اسی پر ہی محمول کی جائے گی کہ انہوں نے حکمت کے تحت اور سیاست کے تحت بعض مجرموں کو جلا وطن کچھ عرصہ کے لیے کیا تھا، مستقل نہ ہو بلکہ کچھ عرصہ کے لیے ہو۔ اور یہاں تک یہ بحث اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اب آگے ایک اور بحث شروع کرتے ہیں کہ وَإِذَا زَنَا الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رُجِمَ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ مُسْتَحَقٌ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُجْلَدْ حَتَّى يَبْرَأَ كَيْ لَا يُفْضِي إِلَى الْهَلَاكِ وَلِهَذَا لَا يُقَامُ الْقَطْعُ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے زنا کر دیا اور اس کی مرض ایسی ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، تو دیکھیں گے کہ یہ مریض محسن ہے یا غیر محسن ہے۔ اگر محسن ہے اور اس کی حد رجم ہے تو پھر تو اس کو رجم کیا جائے، ویسے بھی اس کی جان جانی ہے، تو اس کو اس کے صحیح ہونے کا، اس کے تندرست ہونے کا خیال نہیں رکھنا، اس لیے کہ اس کو ضائع کرنا یعنی اس کی جان سے اس کو مارنا اس کے اوپر اس کا لازم ہے، لہٰذا مرض کی وجہ سے یہ منع نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی جو سزا ہے وہ کوڑے ہیں تو پھر اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوڑے بیماری کی حالت میں لگانے سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ شخص اس کو ہلاکت کی طرف نہ لے جائیں۔ اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ چوری کے اندر جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو وہ سخت گرمی یا سخت سردی کے اندر نہیں کاٹا جاتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے، تو ایک برابر موسم کے اندر کاٹا جاتا ہے۔ وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا لِكَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ وَإِذَا كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمْ تُجْلَدْ حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا أي ترتفع، يريد به تخرج منه، لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء بخلاف الرجم لأن تأخير لأجل الولد وقد انفصل۔ وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته، لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع، وقد روي أنه عليه السلام قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك، ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب، بخلاف الإقرار لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس۔ تو اس آخر میں ایک یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے اور حاملہ عورت نے بدکاری کر دی ہے تو فرماتے ہیں کہ چاہے اس کی سزا کوڑے ہوں یا اس کی سزا رجم ہو، دونوں نہیں کیے جائیں گے جہاں تک کہ اس کا وضع حمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ اس کا وضع حمل ہو جائے، تاکہ بچے کی ہلاکت کی طرف یہ حد نہ لے جائے، کیونکہ وہ بچہ جو اندر اس کے پیٹ میں اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ایک نفس محترم ہے، اور اگر اس کی سزا کوڑے ہیں تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ کوڑے اس کو نہیں لگائے جائیں گے یہاں تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کوڑے نہیں لگائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے نفاس سے نکل جائے، یعنی نفاس اس کا ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ نفاس بھی ایک مرض کی ایک قسم ہے، فرماتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہونے کے زمانے تک مؤخر کیا جائے گا۔ بخلاف الرجم لأن التاخیر لأجل الولد وقد انفصل، بخلاف رجم کے فرماتے ہیں کہ اس میں تاخیر جو ہم کر رہے تھے پہلے وہ بچے کی وجہ سے تھے، اور بچہ اب جدا ہو گیا تو اب ہم مزید انتظار نہیں کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ تاخیر کی جائے گی یہاں تک کہ بچہ اس عورت سے مستغنی ہو جائے،
یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ ہے اس وقت تک، جب تک کہ بچہ کسی اور چیز کو کھانے پینے کے لیے نہ عادی ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنا ہے کہ اس کو یعنی سزا کو مؤخر، یعنی رجم کی سزا کو مؤخر کرنا ہے۔ لیکن اس میں بشرط ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو اس بچے کی تربیت کر سکے، یعنی اس کی پرورش کر سکے۔ اگر پرورش کا کوئی انتظام موجود ہے، دودھ کا انتظام موجود ہے، تو پھر تو بچہ پیدا ہوتے ہی فوری طور پر رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اس عورت کو موقع دیا جائے گا۔ لأن فی التاخیری، کیونکہ یہاں پر بھی اگر ہم مؤخر کر رہے ہیں تو مؤخر کرنے میں بچے کو بچانا ہے ضائع ہونے سے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ کو یہ فرمایا تھا جب انہوں نے وضع حمل کر لیا کہ لوٹ جاؤ یہاں تک کہ آپ کا بچہ آپ سے مستغنی ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہے تو اس کو ظاہر وضع حمل تک ہم نے چھوڑنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وضع حمل تک اس کو جو ہم نے انتظار کرنا ہے تو محبوس کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ جو بچہ ہے وہ اس کا پیدا ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حد بجنے سے ثابت ہو چکی ہے تو پھر اس کو قید رکھا جائے گا تاکہ یہ عورت بھاگ نہ جائے، بخلاف اقرار کی صورت کے، کہ اگر اقرار اس نے کیا ہے تو پھر تو ظاہر اقرار کی صورت میں تو وہ خود ہی اقرار کیا ہے، تو اس میں اگر وہ رجوع کرتی ہے تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اقرار سے جو رجوع ہے وہ قبول کیا جاتا ہے، تو اس میں جو رجوع ہے وہ عمل کرتا ہے، تو اس میں پھر اگر اس کو قید کریں گے بھی تو وہ قید کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اگر وہ اقرار کے بعد بھاگ بھی جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے رجوع کر لیا، لیکن جب بینہ سے ثابت ہوگی گواہی سے ثابت ہو چکی ہے اس کی سزا اور حد اس کی، تو اب وہ اس کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، اس لیے اس کو قید کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ جو فصل تھی کیفیت حد اور اقامت حد کی، تو وہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔